اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين انما جعل السبت بے شک مقرر کیا گیا ہفتے کا دن علی الذین ان لوگوں پر اختلفوا فی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا پروردگار لَيَحْكُمُ البتہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے بیچ یوم القیامہ قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون اس کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ ادعو الی سبیل ربک دعوت دیجئے اپنے رب کی راہ کی بالحکمت حکمت کے ساتھ والموعظۃ الحسنۃ اور اچھی نصیحت کے ساتھ وجادلہم باللتی اور ان سے جھگڑا کریں اس طریقے سے ہی احسن جو اچھا ہو۔ ان ربک هو عالم بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے بمن ضل عن سبیل اس کو جو بہک گیا بھٹک گیا اس کی راہ سے وہو عالم بالمہتدین اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا اور اب ان کی اولاد سے نسل سے جو لوگ بگڑے ان کا ذکر ہے یہود کا۔ تو اللہ تعالی نے یہود کو ہفتہ وار عبادت کے لیے جمعہ کا دن دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہیں جمعہ کا دن دیا ہے تم اس دن میں اللہ کی عبادت کیا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں وہ دن چاہیے جس دن اللہ نے چھٹی کی تھی۔ جب اللہ نے زمین آسمان کائنات کو بنایا تو ہفتے کے دن سنیچر کو اللہ نے آرام کیا تھا تو اس لیے ہمیں بھی وہی دن چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کا دن دے دیا، انہوں نے جمعے کو نہیں قبول کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو نصارہ کو عیسائیوں کو کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے جمعے کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دن عید کریں تو اگلے دن ہمارے مخالف یہودی عید کریں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ان کے بعد کا دن لیں گے اتوار والا دن، ہمیں اتوار کا دن آپ مقرر کر دیں۔ تو عیسائیوں نے بھی جمعے کا دن قبول کرنے سے انکار کیا اور انہوں نے اتوار کا دن اپنے لیے مقرر کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کے لیے ان کے یہ دن عبادت کے بنا دیے، ہفتے کا دن اور اتوار کا دن، اور 24 گھنٹے مکمل دن رات ان کے لیے عبادت کا مقرر کر دیا کہ ان اوقات میں اس عبادت کے عمل کے علاوہ کوئی کام تم نہیں کرو گے، صرف عبادت کا عمل کرو گے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن عطا کیا تو انہوں نے خوشی سے جمعے کے دن کو قبول کر لیا کہ ہمیں جمعہ کا دن قبول ہے، یہ اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا۔ اور اس امت پہ اللہ نے حضور کی برکت سے یہ احسان فرمایا کہ ان کو عبادت کے لیے صرف تھوڑا سا وقت پابند کیا کہ یہ وقت تم نے عبادت کے لیے خاص کرنا ہے
اس میں کوئی اور عمل نہیں کرنا، اس کے علاوہ باقی اپنے کام کاج میں اس جمعہ کے دن کو لگاؤ۔ اب وہ تھوڑا سا وقت ہے، وہ 1 گھنٹے کا یا 1.5 گھنٹے کا وقت ہے، جب آذان جمعہ ہو جائے اس کے بعد کوئی کام آپ عبادت کے علاوہ نہیں کرو گے، اور جب جمعے سے تم فارغ ہو جاؤ تو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ پھر زمین میں پھیل جاؤ، کام کاج کرو، اپنی تجارت کرو، جو چاہو کرو، لیکن یہ جو آذان جمعہ کے بعد اور جمعے سے فارغ ہونے تک کا جو وقت ہے، اس میں اور کسی کام کی تمہیں اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے شرعی مسئلہ ہے کہ جب آذان جمعہ ہو جائے، جمعہ کے لیے بلایا جائے، اس کے بعد جمعہ کی مصروفیت کے علاوہ کوئی کام کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ جمعہ کی مصروفیت کے آپ کپڑے پہنیں، غسل کریں اور مسجد میں آ جائیں، اس کے علاوہ آپ زمینداری کا کام کرنے لگ جائیں، گھر میں کوئی اور کام کاج میں لگ جائیں، آپ دکانداری میں لگے ہوں، آفس میں بیٹھے ہوئے ہوں، یہ سب کام حرام ہو جاتے ہیں اذان جمعہ کے بعد۔ یہاں تک کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ نکاح بھی آپ اذان جمعہ کے بعد نہیں کر سکتے، اگر کسی نے کیا تو دوبارہ وہ نکاح کرنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ نے تھوڑا سا وقت اس امت کو دیا، اور بقیہ سارا دن وہ اپنے کام کاج میں لگائیں۔ تو یہود نے خود اپنی پسند سے، اپنے اختیار سے ہفتے کے دن کو مقرر کیا، لیکن اس کی بھی پابندی نہیں کی اور اس میں بھی مخالفت کی، اور ان کے لیے پابندی تھی کہ صرف عبادت ہفتے میں ہوگی، کوئی کام نہیں ہوگا۔ اور ان کا جو پیشہ تھا، گزر اوقات جس عمل سے تھی، یہ ساحلی پٹی پہ رہنے والے لوگ تھے، بحر قلزم پہ ان کی آبادی تھی۔ ایلا اس زمانے میں اس بستی کا نام، آبادی کا نام تھا، اور آج کے جغرافیے میں ایلات اس کا نام ہے، اور یہ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقہ ہے، اور اسرائیل کی ایک بڑی بندرگاہ ہے ایلات۔ تو اس ایلات کے علاقے میں یہ لوگ آباد تھے، یہ دریا کے کنارے پہ، سمندر پہ یہ آبادی تھی، اور ان کا جو تجارتی معاملہ گزر اوقات کا تھا وہ مچھلیوں کا شکار تھا۔ اور اللہ نے آزمائش میں ڈالا، جب اللہ کبھی آزماتے ہیں تو بڑی سخت آزمائشیں ہوتی ہیں، کہ یہ شکار پورا ہفتہ مچھلی کا کرتے تھے، لیکن اتنی مچھلیاں ان کے ہاتھ نہیں آتی تھیں جتنی مچھلیاں ہفتے کو آتی تھیں۔ اب ہفتے کو شکار کی ممانعت تھی، شکار نہیں کرنا حرام ہے، لیکن ہفتے اتنی مچھلیاں ہوتی کہ ان کو دعوت دیتی پکڑو ہمیں، کہ اتنی بالکل پانی پہ تیرتی اور کناروں پہ آ کے لگ جاتی تھی۔ اب ان پہ پابندی تھی، آج شکار نہیں کرنا۔ بڑے مجبور ہوئے کہ اتوار سوار منگل بدھ کو مچھلی کے پیچھے بھاگتے ہیں، ملتی نہیں ہے، نظر ہی نہیں آتی، اور ہفتے وہ کہتے ہیں پکڑو مجھے پکڑو مجھے۔ تو امتحان آیا اور ناکام ہو گئے۔ انہوں نے ہفتے کے دن بھی شکار کرنا شروع کر دیا، لیکن ہیلے بہانے سے۔ اس کا تفصیلی ذکر پہلے بیان ہو چکا ہے کہ انہوں نے ہیلا یہ نکالا کہ ایک طرف بڑے بڑے تالاب بنائے، اور ان تالابوں کے لیے دریا سے ایک نالیاں بنا دی، اور ان نالیوں سے پانی دریا سے ان تالابوں میں جاتا تھا، اور ہفتے والے دن پچھلی جو رات ہوتی تھی یعنی جمعہ کا دن گزار کے وہ نالیاں کھول دیتے تھے، اور نالیاں جب کھلتی، پانی جب تالابوں میں جاتا تو مچھلیاں اوپر تیر رہی ہوتی، وہ مچھلیاں بھی ان تالابوں میں جا کے چلی جاتی، اور اس کے بعد ان نالیوں کو بند کر دیتے تھے۔ کہتے ہم نے تو شکار نہیں کیا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں، جال نہیں ڈالا، جال نہیں پھینکا، کنڈی نہیں پھینکی، یہ مچھلیاں خود ہی تالاب میں جمع ہو گئی، اور اتوار والے دن پھر تالاب سے مچھلیاں پکڑ لیتے، شکار کر لیتے۔ یہ ایک ہیلا کیا کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے، لیکن عملاً وہ بھی شکار ہی تھا۔ جب ان کو تالاب میں دھکیل کے بند کر دیا وہ شکار ہو گئے۔ تو انہوں نے اس دن کی ناقدری کی، اس پہ اللہ کی سزا ان پہ آئی کہ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کہ اللہ نے پھر ان کے بعض کو بندروں کی شکل میں بدل دیا، اور بعضوں کی شکلیں اللہ نے خنزیر کی بنا دی۔ جوان بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیے گئے، اور بوڑھوں کو خنزیروں کی شکل میں اللہ نے بدل دیا۔ تو یوں ان کو اللہ نے سزا دی جو عبادت کا وقت تھا اس کی مخالفت کی وجہ سے۔ انما جعل السبت
فرمایا کہ بے شک مقرر کیا گیا ہفتے کا دن علی الذین اختلفوا فی، ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، یا اس کے دوسرے معنی کہ جنہوں نے مخالفت کی اس ہفتے کے دن میں اللہ کے حکم کی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تیرا پروردگار البتہ فیصلہ کرے گا ان کے بیچ یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ اللہ کے حکم میں اختلاف ڈالا تو اللہ کل قیامت کو اس کی پوچھ کریں گے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، دعوت دیجئے لوگوں کو، بلائیے اللہ کی راہ کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور آپ کے وساطت سے پوری امت سے خطاب ہے کہ تم نے دعوت دین کا کام کرنا ہے اور تمہاری یہ ذمہ داری ہے، چونکہ اس دنیا میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نظر میں سب سے جو بڑا عہدہ ہو سکتا ہے وہ عہدہ نبوت و رسالت کا ہے، کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو اس کام کے لیے چن لیتے ہیں کہ وہ اللہ سے پیغام لے کر اللہ کی مخلوق تک اس پیغام کو پہنچائیں، اور ان کو اللہ پیغمبر اور رسول کا نام دیتے ہیں۔ یہ اس دنیا کا سب سے بڑا عہدہ ہے، اور اس عہدے والی شخصیت کو اللہ نے یہ کام سپرد کیا، ادعو الی سبیل ربک، کہ دعوت اور تبلیغ دین کا کام آپ نے کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے سب سے بڑا جو کام ہے اس دنیا میں وہ دعوت اور تبلیغ دین کا کام ہے، کیونکہ اگر اس کے علاوہ کوئی عظمت والا کام ہوتا تو وہ اللہ سب سے بڑا عہدہ رکھنے والی شخصیات کے ذمے وہ کام لگاتے ہیں۔ تو جب اللہ نے سب سے بڑے عہدے والی ہستیوں کے ذمے یہ کام لگایا تو یہ سب سے اونچا کام ہے دعوت دین کا، کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینا اور اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ تو بلائیے، دعوت دیجئے الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، لوگوں کے مزاج کو سمجھ کر، مزاج کے موافق، موقع کی مناسبت سے بات کہنا دین کی یہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص ایسی حالت میں ہو کہ اس وقت وہ بات سننے کا موقع نہیں ہے تو آپ زبردستی اس پہ دین کی بات ٹھونسیں تو ظاہر ہے کہ وہ بات کو نہیں لے گا۔ تو اس طرح جتنے حکمت کے تقاضے دعوت کے لیے ہیں آپ نے ان سب کو اختیار کرنا ہے۔ جبر سے دین کی بات کو مسلط نہیں کرنا کسی پہ، جو سننا نہیں چاہتا اس کو زبردستی آپ نے نہیں سنانا، اس کے اندر تلغیب پیدا کر کے شوق پیدا کرنا ہے، وہ دین کی بات سنے پھر آپ اس کو سنائیں اور سمجھائیں۔ والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز سے لوگوں کو نصیحت کرے، نصیحت کرنا ہے لیکن نصیحت میں بھلائی، خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ غالب رہنا چاہیے۔ کسی کے عیب کو ظاہر کر کے اس کو نصیحت کرنا یا کسی کے ساتھ ایسے لہجے سے اس کو نصیحت کرنا جو لہجہ حکمت کے تقاضے کے خلاف ہے، ہمدردی اور محبت کے تقاضوں کے خلاف ہے، تو یہ نصیحت نہیں ہے، یہ موعظہ حسن نہیں ہے، بلکہ اس سے اور دوری پیدا ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک دیہات سے آدمی، ان پڑھ آدمی جس کو کوئی آداب علم کا کوئی شعور نہیں تھا، وہ آیا کہ اس نے نماز پڑھی اور دعا کر رہا ہے، دعا یوں کر رہا ہے۔ ان کا نام تھا حضرت خرقوس بن زہیر رضی اللہ عنہ، نئے نئے مسلمان ہوئے، دیہاتی آدمی تھے، کہہ رہے ہیں اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ میرے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ رحمت کر اور ہمارے علاوہ کسی پہ بھی رحمت نہ کرنا۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے کیا دعا کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے اور اس کو تو تنگ کر کے دو آدمیوں پہ بند کر رہا ہے، ایسے نہ کر۔ سمجھائی اچھے طریقے سے بات کہ اللہ کی رحمت وسیع سب کے لیے کر، اے اللہ مجھ پہ بھی، محمد پہ بھی اور ساری انسانیت پہ رحمت فرما۔ پھر اٹھے اور ابھی مسجد کے سین میں تھے تو وہی مسجد کے سین میں پیشاب بیٹھ کے کرنا شروع کر دیا اور صاحب اٹھو ایسے
اس کو پکڑنے لگے، حضور نے روک دیا، فرمایا بیٹھ جاؤ، اس کو اب پیشاب کرنے دو۔ علماء نے اس کی وجوہات لکھی ہیں کہ مسجد میں حضور نے کیوں کہا کہ اس کو بھی پیشاب کرنے دو، تو بہت سارے اہل علم نے کہا کہ شاید اس وجہ سے کہ وہ ایسی جگہ پیشاب کر رہا تھا، اگر اس کو روکنے کے لیے صحابہ اٹھتے تو وہ دوڑ پڑتا، اور دوڑنے سے ساری مسجد میں وہ پیشاب بکھر جاتا، اور زیادہ بے ادبی ہوتی، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اب اس کو کچھ نہ کہو، اس کو پیشاب کرنے دو۔ اور جب وہ پیشاب کر چکا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ بھائی یہ مسجدیں عبادت کے لیے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، اور گندگی ڈالنے کے لیے یہ مسجدیں نہیں ہوتی، اس لیے ایسا کام نہیں کیا کرتے۔ تو اس طریقے سے فرمایا کہ لوگوں کو دین کی بات سمجھائیں، لیکن حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جھگڑا کریں ان سے۔ جھگڑے سے مراد ہے کسی سے آپ بحث کریں، کوئی دین کے معاملے میں کسی سے مناظرہ آپ کو کرنا ہو تو آپ مباحثہ کریں ان سے، باللتی اس انداز اور طریقے سے، ہی احسن جو بہت اچھا انداز ہو، اس طریقے سے کسی سے بحث کرنا پڑے تو بحث کریں۔ اور اس کی تفسیر میں ہمارے شیخ تھے مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر رحمہ اللہ تعالی، اللہ نے تفسیر میں بڑا مقام دیا، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ مباحثہ اچھے طریقے سے کرنا، اس کی ایک مثال دی۔ فرمانے لگے کہ میں ان کا گکھڑ میں جو ٹیچروں کی ٹریننگ کے سکول ہوتے ہیں وہاں پہ بہت عرصہ درس ہوتے رہے، 500-600 کے قریب ان میں لوگ ہوتے تھے۔ تو فرماتے ہیں ایک دن میں نے داڑھی پہ بات آ گئی کہ داڑھی رکھنا سنت ہے اور یہ اس کے فضائل ہیں، نہ رکھنے کی یہ وعیدیں ہیں۔ تو ایک صاحب پڑھے لکھے آدمی، ظاہر ہے سارے ٹیچر لوگ ہوتے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جناب مولوی صاحب داڑھی رکھنا فطرت کے خلاف ہے۔ اب ظاہر ہے یہ الجھنے والی بات تھی، تو میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور فطرت میں داڑھی نہیں ہے، اور جب بڑا ہوتا ہے پھر داڑھی ہوتی ہے، اس لیے بڑا جب ہو تو اس کو داڑھی منڈوا دینا، چہرے کو صاف کر دینا، یہی فطرت ہے۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت نہیں ہوتے، اور جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے دانت ہو جاتے ہیں، اس لیے جب بڑا ہو تو دانت جب نکل آئیں تو یہ فطرت کے خلاف ہیں، لہٰذا اس کے دانت توڑ دینے چاہیے، کیونکہ فطرت کے خلاف دانت ہوئے۔ اور اسی طرح جب بچہ پیدا ہوا تو فطرت کے مطابق بچہ وہ اپنی ماں کا دودھ چوستا ہے اور فیڈر سے دودھ پیتا ہے، اور جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ کھانا کھانے لگ جاتا ہے، طرح طرح کی چیزیں کھاتا ہے، لہٰذا یہ کھانا کھانا بھی فطرت کے خلاف ہے، اور اس کو ہمیشہ فیڈر ہی ہاتھ میں دیے رکھنا چاہیے، اور جب کھانے لگے اس سے لے لینا چاہیے کہ تم خلاف فطرت عمل کرنے لگے ہو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بے لباس پیدا ہوتا ہے، اور جب بڑا ہوتا ہے تو وہ لباس پہننا شروع کر دیتا ہے، لہٰذا اس کو لباس بھی نہیں پہننے دینا، اس لیے کہ لباس پہننا یہ فطرت کے خلاف ہے۔ تو یہ فرمایا، مثال دی کہ یہ اس نے چونکہ الجھاؤ پیدا کیا تو اسی طریقے سے اچھے انداز سے اس کو بات سمجھائی۔ تو یہ ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ جس سے مجادلہ کرنا پڑ جائے تمہیں تو اس میں بھی اچھا لہجہ اختیار کرو، اس میں بھی جو ہے نا وہ تلخ لہجے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے اس کو جو بھٹکے اس کی راہ سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ اللہ ہدایت پانے والوں کو، ہدایت پہ چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر چل رہا ہے، اور اللہ اسی کو ہدایت کی راہ دیتے ہیں جس کے دل میں ہدایت کا شوق اور چاہت ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا